بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کو فوت ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اب بھی مجھے کل کی بات لگتی تھی۔ ان کی باتیں، نصیحتیں، سب کچھ یاد آتا تھا اور میں آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ میں اپنی امی سے زیادہ ابو کے قریب تھی اور دل کی ہر بات ان سے کرتی تھی۔ امی کا رویہ میرے لیے شروع سے ہی ناقابل فہم تھا۔ میں نے انہیں کبھی بھی ابو کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابو جتنا بھی عرصہ زندہ رہے وہ ہمیشہ امی کے اس رویے سے شاکی رہے۔ انہیں امی سے یہی شکایت رہتی تھی کہ وہ ان سے ہنسی خوشی بات نہیں کرتی۔ امی کا انداز مجھے حیران کرتا تھا۔ وہ ہر وقت منہ بسور کر رہتی تھی۔ جتنی دیر ابو گھر سے باہر رہتے وہ بالکل نارمل رہتی، اور جو ہی ابو واپس آتے وہ منہ بسور کر رہ جاتی۔ اکثر ان کے اس رویے پر حیرانی ہوتی تھی، اور جب ابو کو دکھی دیکھتی تو میرا دل بہت دکھ جاتا تھا، اور میرے ذہن میں اکثر یہ سوال گونجا کرتا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں تو اتنا خوش باش رہتی ہیں، تو ان کے سامنے وہ اس قدر دکھی صورت کیوں بنا لیتی ہیں؟ ابو ان سے خود ہی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی ہر خواہش اپنی استطاعت کے مطابق پوری کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی امی ان سے کبھی سیدھی بات نہیں کیا کرتی تھی، اور جب کبھی وہ ان کی کوئی فرمائش پوری نہ کر سکتے تو ان کو کم مائگی کا طعنہ دیتی رہتی۔ تب ابو بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتے تھے اور جیسے تیسے کر کے ان کی بات کو پورا کر ہی لیا کرتے تھے۔ میں یہ سب دیکھتے دیکھتے بڑی ہو رہی تھی۔ میرے دل میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرے ابو اتنے اچھے ہیں اور وہ انہیں کیوں پسند نہیں کرتی؟ ان کے ساتھ امی کا رویہ اتنا غیر مناسب کیوں ہے؟ میں یہ بات تسلیم کرتی تھی کہ ابو معمولی شکل و صورت کے تھے، جبکہ امی گوری چٹی اور بے انتہا خوبصورت تھی۔ میں شکل و صورت سے امی پر گئی تھی، لیکن مزاج اور عادتاً میں ابو پر گئی تھی۔ مجھے ابو کا سانولا رنگ اور معمولی نقوش کبھی بھی برے نہیں لگتے تھے۔ ان کا اخلاق، ان کی محبت انہیں بہت خاص بناتی تھی۔ ابو کی نسبت امی جوان لگتی تھی، وہ میری ماں سے زیادہ میری بڑی بہن لگتی تھی۔ ہم دونوں جہاں بھی جاتے لوگ ہمیں ماں بیٹی سے زیادہ بہنیں سمجھتے تھے۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس وقت میں BSc کر کے فارغ ہوئی تھی۔ میرا ارادہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا تھا، مگر اس دوران ہی ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا جس نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ابو رات کو اچھے بھلے سوئے تھے اور آدھی رات کو امی کی حیرت بھری آواز سن کر میں اٹھ گئی، اور جب میں نے دیکھا تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کتنا وقت لگا تھا مجھے خود کو سنبھالنے میں، خود کو سمجھانے میں، اور میں جب ان کی موت کے اثر سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امی تو بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ بدل تو میں بھی گئی تھی، اس حادثے نے مجھے بھی سر تا پا بدل کر رکھ دیا تھا، مگر ان کے بدلنے میں اور میرے بدلنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اگر غم سے نڈھال ہو رہی تھی تو وہ بالکل نارمل تھی اور پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک عورت جس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ عورت شوہر کے مرنے پر خوش اور مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی سوچ کر میں حیرت زدہ ہوتی رہتی تھی۔ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 دکانوں کا کرایہ آتا تھا، جو ابو ہماری زندگی میں ہی بنا کر گئے تھے۔ ہماری ضروریات کے لیے وہ کافی تھا، مگر اس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتی تھی، اور مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی تکمیل کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی اسکول میں جاب کر لینی چاہیے اور شام کو مجھے اپنی کلاسز لینی چاہیے۔ امی کو بھی میری یہ بات بہت پسند آئی، اور پھر مجھے قریبی اسکول میں جاب مل گئی۔ اس کے پرنسپل میرے ابو کے جاننے والے تھے، ان کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا تھی، یہاں تنخواہ بھی خاصی معقول تھی۔ زندگی میری مصروفیت میں گزرنے لگی تھی، اور زندگی میں جیسے ایک توازن آ گیا تھا۔ صبح سے دوپہر تک میں اسکول میں ہوتی، گھر میں آ کر 1 گھنٹہ آرام کرتی، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی چلی جایا کرتی تھی۔ اس دن جب میں شام کو گھر واپس آئی تو میں نے گھر میں سے ایک انکل کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان کو دیکھ کر میں نے امی سے ان کے بارے میں استفسار کیا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ ان کے دور کے کزن ہیں اور ان کا اسی شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ امی کی اس بات پر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میرے ننیال میں کوئی بھی نہیں تھا، میری امی اکلوتی تھی، اور نانا نانی کب کے وفات پا چکے تھے۔ میں نے امی کو کبھی بھی ننیال میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انکل کو میں نے بغور دیکھا، وہ امی کے ہی ہم عمر تھے، اور وہ بھی اپنی عمر سے خاصے کم عمر اور جوان لگتے تھے۔
ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ وہ نظر جھکا کر بات کرتے تھے. انہوں نے ایک بار بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. میں جب سے گھر سے باہر نکلنے لگی تھی میں لوگوں کی طرح طرح کی نظریں برداشت کرنے کی عادی ہو گئی تھی. اس نظر سے ہی مجھے انسان کی پہچان ہو جاتی تھی. اس وقت تو میں نے امی کو کچھ بھی نہیں کہا. مجھے سخت بھوک ستا رہی تھی اور میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ گئی کیونکہ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی اور میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا. اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو وہ مجھ سے پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے. ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکی. جب میں اسکول سے واپس آئی تب وہ گھر پر نہیں تھے. امی اکیلی تھیں اور میں نے امی سے اس بارے میں استفسار کیا کہ وہ کیسے کسی غیر کو گھر میں رکھ سکتی ہیں. محلے والے لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے. امی نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے گھر کا معاملہ ہے. کوئی کون ہوتا ہے یہاں پر بولنے والا. میں جس کو مرضی اپنے گھر میں رکھوں. ویسے بھی یہ کوئی آوارہ لچا لفنگا انسان نہیں ہے. وہ میرا رشتہ دار ہے, میرے خاندان کا فرد ہے. اب وہ مجبوری کی حالت میں ہے, اس کا ٹرانسفر یہاں پر ہو گیا ہے تو وہ کہاں پہ جائے. ایسے موقع پر رشتہ دار ہی تو دوسروں کے کام آتے ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا. واقعی وہ بہت اچھے اور نفیس طبیعت کے انسان تھے, مگر میں پھر بھی انہیں گھر میں رکھنے کے حق میں نہیں تھی. میں نے امی کو کہا کہ وہ اپنی فیملی کو لا سکتے ہیں اور کرائے پر گھر لے سکتے ہیں. اب کی بار امی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ تمہیں مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. ویسے بھی ابھی تک وہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی اکیلا ہی رہتا تھا. امی کے دو ٹوک انداز میں بات کرنے سے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ میری بات سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے انکل کے یہاں رہنے پر اعتراض سے زیادہ فکر تھی اس بات کی کہ محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہم ماں بیٹی اکیلے رہتے تھے اور زیادہ تر لوگ اب ہمیں تر نوالا سمجھنے لگے تھے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سر پر کوئی بھی نہیں ہے, ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کو اب کسی کا سہارا بھی نہیں ہے. اور اگر لوگوں کو ہم خود ہی بولنے کا موقع دے دیتے تو لوگ پھر کیوں پیچھے رہتے. اور اس بات کا اندازہ مجھے کچھ ہی دنوں کے بعد ہو گیا. مجھے اسکول سے چھٹی تھی, میں گھر کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی جب محلے کی 2-3 آنٹیاں آئیں اور وہ انکل کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. ان کے سوال جواب پر بھی امی کو غصہ آ گیا اور وہ ان سے بھی رکھاؤ سے بولی. میں نے امی کو بہت بار خاموش رہنے کا, خود پہ قابو رکھنے کا کہا, مگر وہ تو جیسے سمجھ ہی نہیں رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں تو میں نے امی سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, وہ لوگ کیا سوچیں گے. مگر امی کو تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی. انہوں نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, کسی کا حق نہیں پہنچتا مجھ سے سوال جواب کرنے کا. گھر میں کون رہتا ہے کون نہیں. اب میں نے بھی تھک ہار کر امی کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا. ویسے بھی انکل کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور کھانا کھانے کے لیے باہر نکلتے تھے. کھانا کھانے کے بعد پھر سے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور کبھی کبھی تو ان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر میں موجود بھی ہیں یا نہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں جب سے یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو کچھ لڑکے میرا پیچھا کرنے لگے تھے. وہ بہت ہی زیادہ آوارہ لڑکے تھے. اکثر لڑکیوں کو وہ تنگ کرتے نظر آتے تھے اور اب انہوں نے میرا پیچھا بھی لے لیا تھا. شاید انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے سر پر باپ یا بھائی کا سایہ نہیں ہے. اب انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا تھا. میں یہ بات امی سے بھی نہیں کر سکتی تھی. اگر امی کو بتاتی تو وہ مجھے گھر بٹھا لیتی اور یہ مسئلے کا حل نہیں تھا. میرے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے اور میں اپنی پڑھائی کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی تھی. یہ اس دن کی بات ہے جب واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی. میں رکشے میں سوار ہو گئی مگر ان کی گاڑی بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی اور جب میں روڈ پر اتری تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے. آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک تماشا تھا جو اس کو محظوظ نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ لوگ میرے آگے پیچھے دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے اور میرا وہاں سے نکلنے کا راستہ ان لوگوں نے بند کر دیا. اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا. بدنامی کا بھی الگ سے ڈر تھا. اگر کوئی محلے کا فرد دیکھ لے گا تو کیا ہوگا. اس دوران مجھے ابو کی شدت سے یاد آ رہی تھی. اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان سے اپنا یہ مسئلہ بیان کرتی اور آج میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا. اگلے ہی پل وہ لوگ جہاں وہ آواز سن کر سٹپٹا گئے وہیں میں بھی حیرت زدہ رہ گئی. میرے سامنے انکل کھڑے تھے اور وہ غصے سے ان لوگوں کو گھور رہے تھے. وہ لڑکے ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے.
مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ انکل نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنی کوئی صفائی دیتی، وہ کہتے کہ یہ لڑکے تمہیں کب سے تنگ کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے حلق سے دبی دبی سی آواز نکلی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انکل نہ ہوتے تو میرے ساتھ جانے کیا ہوتا۔ اس کے بعد میں گھر پر آ گئی اور راستے میں بھی انکل مجھے سمجھاتے رہے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پریشان کرے تو گھر پر یہ بات ضرور بتانی چاہیے، گھر والوں سے کبھی کوئی بات بھی نہیں چھپانی چاہیے، آپ کے گھر والے ہی آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ انکل کی بات پر میں بھی تائید کرتی تھی۔ جب ابو زندہ تھے تو میں انہیں ہر بات بتایا کرتی تھی، تب کبھی کسی ایسی پریشانی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تھا، اور انکل مجھے روزانہ ہی یونیورسٹی سے لینے کے لیے آ جاتے تھے، اور وہ یہ سب کچھ میرے بن کہے ہی کر رہے تھے۔ میں ان کی شکر گزار ہو گئی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان لڑکوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال بیت گئے اور اب میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ اب میں ایک کالج میں لیکچرار کی جاب کرنے لگی تھی، جہاں میرے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا۔ وہیں پر ہمارے گھر کا رہن سہن بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ انکل اب تک ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، اور اب مجھے بھی ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے ان کے گھر پر رہنے پر کوئی اعتراض تھا۔ وہ بہت ہی بے ضرر انسان تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ان سالوں نے جہاں مجھ سے بہت کچھ چھینا تھا، وہیں مجھے بہت کچھ دیا بھی تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ امی اب بہت زیادہ خوش باش رہنے لگی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں دونوں جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ انہیں خوش دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں ابو کی زندگی میں نے کبھی اتنا خوش اور مسرور نہیں دیکھا تھا۔ میں ابو کے بغیر بہت اداس تھی، بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، جبکہ امی کو میں نے کبھی بھولے سے بھی ابو کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں ابو کے لیے انسیت کیوں نہیں تھی، جبکہ ابو ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اکثر یہ بات سوچتے سوچتے اداس ہو جاتی تھی۔ ابو کی آنکھوں کی اداسی مجھے بار بار یاد آتی تھی۔ تب مجھے اپنی امی پر بہت غصہ آتا تھا۔ گرمیوں کی وجہ سے کالج بند تھا اور میں بھی چھٹیوں اور فراغت کے مزے لے رہی تھی، جب اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ اس دن ایک فقیر آیا اور امی سے کھانے کے لیے مانگنے لگا۔ جب امی نے اسے کھانا دیا تو وہ یہ دعا دے کر چلا گیا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے جو تمہیں کما کما کر کھلائے۔ اس کی یہ بات سن کر امی شرما گئی اور میں نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ امی کا شرمانا مجھے محظوظ کر گیا تھا۔ میں گھر میں فارغ رہتے رہتے بور ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے گھر پہ شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امی میری شادی کرنا چاہتی تھیں، جبکہ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ پچھلے کچھ دنوں سے میری شادی کرنے پر بہت ہی زیادہ زور دے رہی تھیں اور زور و شور سے میرے لیے رشتے بھی دیکھ رہی تھیں۔ میرے انکار کو وہ کسی خاطر میں بھی نہیں لا رہی تھیں۔ اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ وہ فقیر روزانہ ہمارے گھر میں آنے لگا اور روزانہ ہی امی کو یہ دعا دے کر جاتا اور امی شرما کر رہ جاتی۔ اور اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے امی کو زیر لب آمین کہتے ہوئے سنا۔ آخر وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھی، ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ ابو کو فوت ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ امی کا شرمانا تو مجھے محظوظ کرتا تھا، مگر ان کا اس دعا پر آمین کہنا مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس دن بھی انکل حسب معمول کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں امی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہماری پڑوسن تھی اور اس کی بہو کی طبیعت خراب تھی، اسے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ امی مجھے سونے کی تاکید کر کے اس کے ساتھ چلی گئی اور پھر میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں پر کمرے کی لائٹ آف کر کے دراز ہو گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ انکل تھے اور مجھے امی کی جگہ لیٹا ہوا سمجھ کر وہ مجھے امی ہی سمجھنے لگے تھے، اور جو باتیں انہوں نے کہیں ان کو سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اور جب میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو مجھے دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ یہ بات میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ میں اپنے ذہن سے ان باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ آخر انکل کا امی کے ساتھ کیا رشتہ تھا
اور وہ آدھی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ سب کچھ واضح تھا، سب کچھ صاف تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کا کردار اس حد تک مشکوک ہے۔ وہ اس کماش کی عورت ہے۔ ابو کے ساتھ ان کا رویہ، ان کی بیزارگی میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نہ جانے کس پہر سے ہو گئی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میرا کمرے سے باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو انکل اپنے کام پر جا چکے تھے اور امی مجھے دیکھ کر اپنی نظریں چرانے لگیں، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ انکل نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے امی سے کوئی بات نہیں کی اور ناشتہ کرنے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جس ماں پر میں نے ہمیشہ مان کیا تھا، فخر کیا تھا، اس نے میرے اعتماد کو دھجیوں کی صورت میں بکھیر دیا تھا۔ اس کے بعد امی نے مجھ سے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی، مجھے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔ کچھ دن کے بعد انکل یہاں سے چلے گئے۔ وہ بھی اس دن کے بعد مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے اور جاتے وقت مجھ سے مل کر نہیں گئے تھے۔ اب ان دونوں کی اصلیت میرے سامنے آ چکی تھی۔ وہ میرا سامنا کس منہ سے کر سکتے تھے؟ امی مجھے بار بار مخاطب کرتی، مجھے بلاتی، مگر میں نے اپنے کان یوں بند کر لیے تھے جیسے میں بہری ہوں، میں سنتی نہیں ہوں۔ اسی دوران ایک بہت اچھی جگہ سے میرا رشتہ آ گیا۔ اس سے پہلے تو میں ہر آنے والے رشتے سے انکار کرتی تھی، مگر اب میں امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی صورت دیکھ کر مجھے ابو کی یاد آ جاتی تھی۔ ان کی بے بسی، ان کی اداسی میری نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے اب اس شادی سے انکار نہیں کیا اور پھر رخصت ہو کر میں اپنے گھر آ گئی۔ سسرال میں سب لوگ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے میری نوکری کرنے پر میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے یہ کہہ کر میرا مان بڑھا دیا تھا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، میں تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ مجھے ایسا ہی ہمسفر چاہیے تھا جو مجھ پر اعتماد کرے، اعتبار کرے۔ میرے ابو بھی تو ایسے ہی تھے۔ ابو کی یاد آتے ہی بہت سی باتیں مجھے پھر سے یاد آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ بات یاد کر گئی اور اداسی میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ مجھے میکے گئے ہوئے کتنے ہی دن گزر چکے تھے۔ اس دن میری ساس نے کہا کہ تمہاری امی تمہارے بغیر اداس ہوں گی، تم ان سے مل کر آ جاؤ۔ دل تو میرا بھی کر رہا تھا ان سے ملنے کا، میں بھی ان کے بغیر اداس ہو رہی تھی، مگر مجھے ان پر غصہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس دن شام کے وقت میرے شوہر مجھے امی کے گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ ان کا ارادہ بھی میرے ساتھ یہاں پر رات رکنے کا تھا، مگر جو ہی ہم گھر کے قریب پہنچے تو ان کے دوست کی کال آ گئی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ انہیں اپنے پاس بلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی اور میں بغیر کوئی ضد کیے گھر میں آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور امی کے کمرے سے مجھے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھی کہ ان کے پاس محلے کی کوئی عورت آئی ہوگی، مگر مقابل کی آواز اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ وہ انکل تھے اور امی سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک سچ کیوں نہیں بتایا۔ میں ان کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر وہ دوبارہ یہاں پر آ گئے تھے۔ آخر ان کا امی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس عمر میں بھی ان دونوں کو شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں غصے میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر امی حیرت زدہ رہ گئی اور پریشان ہو گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار ان کو اس طرح سے پریشان دیکھ رہی تھی۔ امی کہنے لگیں کہ تم نے آنے سے پہلے اطلاع نہیں دی۔ میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو آپ کا یہ روپ کیسے دیکھتی؟ آج مجھے بتائیں کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیوں یہ بار بار اس گھر میں آتا ہے؟ اور اس رات کو یہ آپ کے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ اتنے وقت کا غصہ تھا جو لاوے کی صورت میں اب پھٹ پڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی امی سے سوال جواب نہیں کیے تھے، مگر اب میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ انہیں شاید غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، مگر وہ تو ابھی تک اسی روش پر قائم تھی۔ امی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل کہنے لگے کہ آرام سے بیٹھ کر ہماری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں انہیں سخت سست سنانے لگی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ جو بھی ہے وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور میرے ابو نے مجھے ہر حال میں دوسروں کا احترام کرنا ہی سکھایا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ شہلا میرے بچپن کی منگیتر تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے ابو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں پر انہوں نے شہلا کو دیکھا تھا۔
جب انہوں نے شائلہ کو شادی کی پیشکش کی تو اس کے انکار پر انہوں نے اسے اپنی بے عزتی تصور کیا، اور ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے اس کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کر لیا۔ اس رات شائلہ گھر نہیں آئی تھی، اور وہ رات ہم سب کے لیے قیامت کی رات ثابت ہو رہی تھی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا ہم نے اسے۔ اس کے امی ابو اس رات اسی غم سے دنیا سے چل بسے، اور پھر باقی رشتہ داروں نے اسی وجہ سے شائلہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے ابو کو کبھی وہ مان اور رتبہ نہیں دے سکی جو ان کا حق تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میں اکثر ابو سے پوچھتی تھی کہ امی ان سے اتنی بیزار کیوں رہتی ہیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور میرا قصور بھی بہت بڑا تھا، اس کا مجھ سے ناراض رہنا بنتا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی غلطی کیا تھی، اور آج جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انکل سچ کہہ رہے ہیں، مگر امی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ اس بات میں یقیناً کوئی نہ کوئی سچائی موجود ہے۔ انکل کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے کسی سے بھی کبھی شادی نہیں کی، کیونکہ میں شائلہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکا، اور اب جب میں یہاں پر آیا تب شائلہ اور میں نے اپنی باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا۔ تمہاری اماں ابھی تمہیں یہ بات بتانے کے حق میں نہیں تھی، وہ اس سے پہلے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہیں غلط وقت پر یہ بات پتہ چل گئی۔ میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ان کے نکاح کی خبر سن کر میری روح میں سکون کی لہر اتر گئی، ورنہ اس سے پہلے میں جب بھی یہ سوچتی تھی کہ میری امی نے گناہ کیا ہے تو میری روح میں جیسے بے چینی پھیل جاتی تھی۔ اور اب مجھے امی کا سارا رویہ سمجھ آ رہا تھا جو وہ ابو کے ساتھ روا رکھتی تھی، مگر اس سے انہوں نے اپنی اس زندگی کو بے چین رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ بھول جاتی اور ابو کو معاف کر دیتی تو وہ خود بھی سکون میں رہتی اور ابو بھی پرسکون انداز میں زندگی گزارتے، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی شادی کو قبول کر لیا تھا، اور جب میرے سسرال والوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے میرے سامنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ لوگ شخصی آزادی کے قائل تھے اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا برا سمجھتے تھے۔ ابو کے بارے میں یہ سچ جان کر بھی میرے دل سے ان کی محبت اور عزت کم نہیں ہوئی تھی، اور اب میں اکثر امی سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ سب دور ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔